بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز کر چکے ہیں. آج ہم نے اپنے پروگرام میں ایک بہت ہی اہم موضوع کے بارے میں بات کرنی ہے, مگر اس سے پہلے میں آپ دوستوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. وہ ہے کسی کی مدد کے حوالے سے. ہمیں پتہ چلا کہ ایک خاتون ہے جن کا نام ہے شگفتہ ظفر, اور انہیں گوشی کے نام سے پکارا جاتا ہے, اور وہ 31 دسمبر 2019 سے وہ اپنے گھر سے نکلی ہیں. تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ, اپنے گھر سے نکلی ہیں اور اس کے بعد وہ ابھی تک واپس نہیں آ سکے. اور ان کی فیملی, بہن بھائی, جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں, وہ بے حد پریشان ہیں ان کی وجہ سے. اگر آپ یہ پروگرام خود دیکھ رہی ہیں تو آپ پلیز یہ ان نمبرز پہ بلکہ آپ گھر میں رابطہ کریں, اور اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی شخص ان کو جانتا ہے اور ان کو اگر آپ نے دیکھا ہے یا کوئی ٹھوس معلومات ہیں آپ کے پاس, تو پلیز ان نمبرز پہ آپ رابطہ کر کے ان کے گھر والوں کو اطلاع دیجئے. آپ کے تھوڑے سے تعاون سے کسی کی بہت زیادہ مدد ہو سکتی ہے. تو پلیز یہ ایک دفعہ پھر آپ سے درخواست ہے. شگفتہ ظفر نام ہے ان خاتون کا, اور ان کا نام گوشی ہے, اور عمر تقریباً 60 سال کے قریب ہے. 31 دسمبر 2019 سے یہ گھر سے لاپتہ ہیں. اور اگر آپ کو تھوڑی بھی ان کے بارے میں معلومات ہے, اگر آپ نے دیکھا ہے یا کچھ جانتے ہیں, تو ان نمبرز پہ معلومات دے کے تعاون کیجئے اور انسانیت کی مدد کیجئے. تھینک یو. اوکے, تو پروگرام کو آغاز کرتے ہیں. پروگرام کا آج ہم ایک نہایت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں. مختلف پلیٹ فارمز پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ بھارت میں شہریت کے حوالے سے ایک بڑا متنازع سا قانون بنایا گیا ہے, یا بھارت میں شہریت کے حوالے سے کالا قانون بنا دیا گیا ہے. ملینز آف مسلم جو ہیں وہ اس وقت مشکل کا سامنا کر رہے ہیں. بہت سارے, اچھا اس کے علاوہ جو ہم نے خبریں دیکھی سوشل میڈیا پہ, ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی تو ہو رہی ہے. وہ ایک ریاستی سطح پہ دہشت گردی کی جا رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ. کشمیر میں تو معاملہ تھا ہی, دوسری بہت ساری ریاستوں میں شہریت کے حوالے سے کوئی قانون بنا ہے, اور اس قانون کی وجہ سے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ باہر نکلے ہیں, انہوں نے احتجاج شروع کیے ہیں. اور ان اسٹوڈنٹس میں صرف مسلمان اسٹوڈنٹس نہیں ہیں, وہاں پہ ہندو پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس بھی مطلب وہ لوگ جو باشعور ہندو ہیں ہندوستانی, وہ بھی موجود ہیں جو مسلمانوں کے حق میں بات بھی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے بھی ہیں کندھے سے کندھا ملا کے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو شعور کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ شخصیات جن کی کافی زیادہ فالوئنگ بھی ہے, اور مطلب کچھ رائٹرز وغیرہ ہیں, ایک مصنفہ ہیں انودتی راؤ, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی. میں سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ مسلمانوں کا ساتھ دیجئے, جتنے بھی ہندو بہن بھائی ہیں وہ جا کے انہیں پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں جس حد تک کر سکتے ہیں. یہ ہمارا ہندوستان ہے, ہم سب کا ہندوستان ہے, یہ صرف کسی ایک مذہب کا ہندوستان نہیں. کچھ اس قسم کی باتیں گردش کر رہی ہیں. اس کے علاوہ جو موجودہ حالات ہمیں جو دیکھنے کو مل رہے ہیں اس میں شوبز اور مطلب یہ اپوزیشن کے جو لوگ ہیں, یس اپوزیشن کے بھی کچھ لوگوں نے ابھی آہستہ آہستہ آواز نکالنا شروع کی ہے. کچھ لوگ بڑے واضح طور پہ اس حوالے سے اس قانون کے خلاف جو ہے بات کر رہے ہیں. شو بزنس سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی اب آہستہ آہستہ ابھر کے سامنے آنا شروع ہوئی ہیں. تو یہ آخر ایسا کیا ہوا, کیا ہے قانون, کیا ہے, کیا ایسا قانون بنا ہے جس کی وجہ سے اتنے سارے مختلف شعبوں کے لوگ وہ باہر نکل کے احتجاج کر رہے ہیں. اور جس طرح ہم مودی کا اصل جو چہرہ ہے وہ ہم جان چکے ہیں, سرحد کے اس پار ان کے اپنے لوگ بھی اس وقت مودی کا وہ جو مکروہ چہرہ ہے وہ انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ کس طرح اس کی پالیسیز اپنے ہی ملک کے خلاف ہیں, اور انسانیت کے ایک دشمن
کی طرح وہ جو ہے وہ اپنا ایک مشن بنا کے لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں مودی جو ہے وہ لگا ہوا ہے. تو اس حوالے سے ہم بات کریں کہ آخر یہ ہے کیا, تاکہ ہم لوگ جب یہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں یا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انڈیا میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, تو اصل میں ہمیں پتہ تو ہو کہ وہ ہو کیا رہا ہے, وہ کیوں ہو رہا ہے وہاں پہ. ہمارے ساتھ ماہرین موجود ہیں, میرے ساتھ تجزیہ کار موجود ہیں. سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا, میرے ساتھ ہیں جناب فاروق ڈاڈی صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم جی. شکریہ فہیم بھائی, تھینک یو ویری مچ, آپ نے مدعو کیا. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک, فرسٹ کلاس. موسم بھی اچھا ہے. موسم تو آج کچھ زیادہ ہی اچھا ہے, زیادہ ہی سردی ہے آج. میرے ساتھ دوسرے مہمان ہیں, یہ بھی تجزیہ کار ہیں اور سوشل میڈیا پہ یہ کافی ایکٹیو رہتے ہیں. خالد راؤ صاحب, آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, کیا حال ہے فہیم صاحب؟ ٹھیک ٹھاک. خالد بھائی ٹھیک ٹھاک ہے؟ بالکل خیریت سے, الحمدللہ. ماشاءاللہ. اچھا, سب سے پہلے تو میں خالد صاحب آپ سے شروع کروں گا. مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ کیا ہے, باقی وہ کیا ہوا, کیسا ہوا, وہ ہم بعد میں بات کریں. کیا ہونا چاہیے, کیا مطلب اس وقت ہو کیا رہا ہے, کیا ہے اس وقت صورتحال فہیم صاحب یہ ہے کہ مودی سرکار نے جو تعصب کی آگ لگائی تھی اپنے ہی ملک میں, وہ تعصب کی آگ آسام سے اٹھی اور پورے اس کی تمام ریاستوں میں پھیلتی ہوئی کیپٹل تک آ گئی ہے. یعنی کہ دہلی تک آ گئی ہے, کلکتہ, بمبئی, تمام جگہوں پہ اس وہ جو مودی کی آگ تھی نفرت کی, اس کے شعلے بھڑک رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اب لوگ باشعور ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی خود اس آگ میں جل جائے گا. کیونکہ صرف مسلمان نہیں, ویسے تو تعصب برتا گیا ہے اس بل میں مسلمانوں کے خلاف, لیکن وہاں کی اپوزیشن اور جو دوسرے ہندو برادری ہے ان کی اپنی کریڈیبلٹی کی بات آ گئی ہے. یعنی جب انہوں نے بل پاس کیا تو بظاہر انہوں نے اپنے آئین کا یعنی آرٹیکل نمبر 11 کا حوالہ دیا کہ وفاقی حکومت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ شہریت کے حوالے سے امینڈمنٹ کر سکتی ہے. لیکن وہاں کے جو مہذب لوگ ہیں انہوں نے سوال یہ اٹھایا ہے کہ ان کا جو آرٹیکل 14 اور 15 ہے وہ واضح طور پر کہتا ہے کہ یہاں پر رنگ, نسل, کسی بھی بنیاد پر یعنی کوئی امتیازی سلوک نہیں رکھا جائے گا. تو وہ سیکولر ملک ہے, تو ان کے لیے بھی کریڈیبلٹی کا مسئلہ آ گیا ہے. اور اب انشاءاللہ صرف مسلمان نہیں بلکہ وہاں کی ہندو برادری, وہاں کی سکھ برادری, سب لوگ اس مودی سرکار کے خلاف کھڑے ہوں گے. اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور اب وہاں کے جو صحافی برادری ہے, وہاں کے جو دانشور ہیں, وہاں کے جو وکلا ہیں, ان میں صرف مسلمان نہیں ہیں, سب نے مل کر سپریم کورٹ میں پٹیشن کی ہوئی ہے. اور کل انشاءاللہ تعالی اس کی شاید ہیئرنگ ہے, اور انہوں نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے کہ یہ ہمارا جو آئین کا بنیادی یعنی آرٹیکل 14 اور 15 جو ہے اس کے خلاف ہے. یہ انہوں نے جو آرٹیکل 11 کا حوالہ دیا ہے, انشاءاللہ تعالی حالات بہتری کی طرف, حالات بالکل بہتری کی طرف آئیں گے, اور مودی سرکار جو جس کا بھیانک جو شخص ہے وہ تنزلی کی طرف جائے گا انشاءاللہ. اوکے, فاروق ڈاڈی صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس ساری صورتحال کے بعد بھی بھارت جو ہے وہ سیکولر ملک کہلانے کے لائق ہے؟ دیکھیں, یہ بہت ہی ایک قلیل میجورٹی ہے جن کی جو اس ایجنڈے کو لے کے آگے بڑھ رہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ پورے انڈیا کے خلاف ایک بہت بڑی سازش چل رہی ہے. اور چونکہ اس لیے انڈیا کا جو ایک امیج تھا جس پر وہ فخر کرتا تھا, جو انڈیا کا پرائڈ تھا کہ وی آر اے سیکولر اسٹیٹ, اور یہی بنیاد کے اوپر پاکستان کو ہر جگہ پہ کہا جاتا تھا کہ ہم تو ایک مذہبی طور پہ اور ایک مذہبی ملک کے نام سے ہمیں گنا جاتا تھا. تو ہمیشہ دنیا میں اس سیکولر اسٹیٹ کی وجہ سے انڈیا کو ایک بڑی پذیرائی حاصل تھی. لیکن کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو مودی کی سرکار ہے, یہ وہی لوگ ہیں آر ایس ایس کا ٹولہ جنہوں نے ان کے فادر آف دا نیشن کو, گاندھی جی کو, مہاتما گاندھی کو, ان کو بھی قتل کیا, ٹھیک ہے نا, اور ایسی تمام چیزوں پہ آیا. اب یہ ظاہری بات ہے کہ انڈینز جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بھی پرامن رہنا چاہتے ہیں, تمام لوگوں کے ساتھ پرامن رہنا چاہتے ہیں, لیکن یہ ہارڈ لائنر جو ہے وہ یہ سارے تفرقات پیش کر رہے ہیں. اور جیسے انہوں نے بتایا کہ ارندھتا رائے واقعی ایک بہت بڑی جرنلسٹ ہے, اور اس نے ہمیشہ ایک اویئرنیس کے حوالے سے وہ کھل کے بات کرتی ہے. اور جب ایک وقت تھا کہ مشرف کے دور میں
پاکستان اور انڈیا جنگ کے دہانے پہ تھے تو وہ پاکستان آئی اور اس نے جو تقریر کی یہاں پہ اواری میں ڈان نیوز نے اسے ارینج کیا تھا. اٹ واز آؤٹ کلاس, آؤٹ اسٹینڈنگ. تو مقصد کہنے کا یہ کہ انڈیا کے دانشور, انڈیا کے جو مہذب لوگ ہیں, جو ہندو ہیں, مسلمان اور تمام قومیں, وہ امن بھی چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اور ایک اچھا رول پلے کریں اور اس علاقے سے غربت کا خاتمہ کریں. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان, انڈیا, یہ بر صغیر, نہ صرف بر صغیر بلکہ تمام یہ مڈل ایسٹ کا علاقہ کہو جو بھی ہے, یہ ایک مارکیٹ ہے اسلحہ کی. آپ جب تک یہ ٹینشن کریٹ نہیں کریں گے, یہ باہر سے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ اسلحہ کی منڈی ہے, 1 روپے کی چیز 1000 روپے کی بکتی ہے. تو انہوں نے تو نئے نئے علاقے ڈھونڈنے ہیں. پاکستان اور انڈیا کو ایک جنگ کے دہانے پہ لا کے کھڑا کرنا ہے, اور ہمارے لیڈران نے بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا ہے کہ جذبات سے نہیں عقل سے کام لے رہی ہے, اور ایسی کسی جنگ کے اندر وہ ملوث ہونا نہیں چاہتے, اور وہ سفارتی بنیاد پہ ان تمام مسئلوں کو حل کرنا چاہ رہے ہیں جو کشمیر میں ہو رہا ہے, جو انڈیا میں ہو رہا ہے. صحیح ہے. اب یہ دیکھیں, انڈیا میں جب بھی حالات خراب ہوتے ہیں, کوئی ان کے کسی کے گھر میں لڑائی بھی ہوتی ہے تو کہتے ہیں پاکستان کروا رہا ہے, پاکستان کا عمل و دخل ہے اس میں. وہ تو اس حد تک ہمیشہ الزام تراشی کرتے ہیں. مگر اس دفعہ پہلی دفعہ یہ جو ان کا اپنا ملک میں اتنے فساد کھڑے ہوئے ہیں, اس میں شکر ہے کوئی ایسا ہم نے الزام نہیں سنا کہ پاکستان کروا رہا ہے, کیونکہ وہ ان کے اپنے منتخب کیے ہوئے, مطلب لائک نریندر مودی جو ہے وہ خود ہی کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں, آپ نے کہا کہ ایک بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو اس وقت مودی سرکار کے خلاف وہ میدان میں اترے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں. یہ ہندوستان جو ہے وہ صرف ہندو مذہب کے لوگوں کا نہیں ہے, ہندو دھرم ماننے والوں کا نہیں ہے, یہ سارے مذاہب کا ایک مشترکہ ایک رہنے کی جگہ ہے. تو وہ مطلب یہ اتنی اویئرنیس رکھتے ہیں, مگر یہ بھی تو ساتھ خطرے کی بات ہے نا کہ وہاں پہ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ایک بڑی تعداد لوگوں کی وہ آج بھی وہ مودی سرکار کے بالکل ساتھ ہے, جنہوں نے اس کو ووٹ دیا, جو انتہا پسند اور شدت پسند, جو حقیقت میں جو شدت پسند لوگ ہیں, ان کی حمایت بھی تو حاصل ہے مودی کو. دیکھیں, میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. یہ پہلی مرتبہ مودی کی گورنمنٹ آئی ہے اور انڈینز نے دیکھ لیا اس کا چہرہ کہ ان کے پیچھے کیا مقاصد تھے اور کیا مقاصد ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ اس کا فوری طور پہ تو نہیں, لیکن اس کا رزلٹ آپ دیکھیں کہ اس کا انڈیا کو کتنا نقصان ہے. تو یہ جو انڈیا کے دانشور ہیں یا انڈیا کے جو سمجھدار لوگ ہیں, جو ہندو اور تمام کمیونٹیز, وہ یہ جانتی ہے کہ اس سے انڈیا کو کتنا شدید نقصان ہوگا. اور یہ سلسلہ یہ نقصان کی صورت میں نہیں, یہ انڈیا بکھر جائے گا اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو, کیونکہ یہ چیزیں کہیں پہ بھی پائیدار نہیں رہتی. تو یہ انڈین جو دانشور ہیں, انڈیا کے جو سمجھدار لوگ ہیں, وہ جانتے ہیں کہ یہ انڈیا کا قتل عام ہے, یہ اسے مسلمانوں کا نہیں, یہ تمام ان کے معاشرے کا ایک ایسا قتل عام ہے کہ ان کو پتا ہے کہ انڈیا کا فیوچر اس سے خطرے میں. انڈیا کی کئی ریاستیں اس سے جنم لے گی اگر یہ سلسلہ کنٹینیو رہا تو. ہاں اچھا, انڈیا اگر اسی طرح رہا تو انڈیا کے بہت سارے ٹکڑے ہونے کا خدشہ بھی ہے, ماہرین ایسا بھی کہہ رہے ہیں. سر ایک وقفے کا وقت ہے, وقفے سے واپس آتے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج ہم بھارت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. وہاں پہ شہریت کا جو ایک متنازع قانون بنایا گیا ہے, جس سے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہی نہیں, دوسرے اقلیتی لوگ جو ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں. اور آخر یہ وجہ کیا ہے, اس حوالے سے بات ہو رہی تھی, اور مودی سرکار کے سہرے جاتا ہے یہ سارا کام جو بھی ہو رہا ہے. فاروق ڈاڈی صاحب وقفے سے پہلے ایکسپلین کر رہے تھے, ابھی ہم خالد راؤ صاحب کی طرف بڑھیں گے. خالد صاحب, جس طرح بات ہو رہی تھی کہ جس لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس وقت مسلمانوں کے اور ان سارے اقلیتی شہریوں کے ساتھ کھڑی تو ہے, مگر ایک بہت بڑی تعداد جو ہے انتہا پسند اور شدت پسند, جن سے بچنے کا مطلب یہ دوسرے لوگ بھی پرچار کر رہے ہیں انڈیا میں, اور ان کی وجہ سے بہت زیادہ خطرہ ہے مسلمانوں کو اور دوسرے جو غیر مسلم ہیں. دیکھیں فہیم صاحب, کسی بھی ملک میں اور ہر دور میں یہ
ہوتا رہا ہے کہ دو طبقے ہوتے ہیں. ایک طبقہ ہوتا ہے طبقہ عوام اور ایک ہوتا ہے طبقہ خواص. طبقہ عوام وہ ہوتا ہے جن کے ذریعے سیاستدان اپنی یعنی حکومت میں آتے ہیں ووٹ کے ذریعے, اور طبقہ خاص جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ملک کے لیے جو فکر مند ہوتا ہے, جو پریشان ہوتا ہے جب پالیسیاں بنتی ہیں. صحیح ہے. یعنی بظاہر وہ ان کو آپ پالیسی میکر تو نہیں کہہ سکتے, پالیسی تو ظاہر ہے جب وہ عوامی طبقہ کسی کو لے آتا ہے تو وہی پالیسیاں بناتے ہیں, لیکن بہرحال وہ فکر مند ہوتے ہیں. اور طبقہ خواص کی تعداد ہمیشہ ہر دور میں کم رہی ہے, طبقہ عوام زیادہ ہوتا ہے. یعنی اس کا تعلق سوچ سے ہوتا ہے. مائنورٹی عوام کی سوچ الگ ہوتی ہے, خواص کی سوچ الگ ہوتی ہے. تو طبقہ عوام میں سے بے پناہ لوگ ہیں اس کے ساتھ, لیکن جو طبقہ خواص ہے جن کو اپنے ملک کی کریڈیبلٹی کی فکر ہے وہ جو ہے اس کے اگینسٹ کھڑے ہوئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی سرکار جن آگ کے شعلوں میں ابھی لپٹے ہوئے ہیں وہ صرف مذہب کی بنیاد پر نہیں ہے. صرف وہاں پر مظاہرے صرف یہ نہیں ہو رہے کہ مسلمانوں کو اس شہریت بل سے NRC سے الگ کیوں رکھا گیا, بلکہ وہاں کی جو کچھ ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر مظاہرے یہ ہو رہے ہیں کہ اس ملک سے صرف اور صرف بنگالیوں کو نکالا جائے. یعنی چاہے وہ ہندو ہوں, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ جو بھی ہو, ان کا مذہب کوئی بھی ہو, اگر وہ بنگالی ہیں 20 لاکھ کے قریب, یعنی 71 کی جب وار ہوئی تھی تو اس کے بعد سے ابھی تک 20 لاکھ کے قریب وہ جو مغربی بنگال کے قریب جتنی بھی یعنی ریاستیں ہیں ان کا نعرہ یہ ہے. یعنی وہاں احتجاج دو قسم کے ہو رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو انٹلیکچوئل ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہے اور یہ ہمارا جو ملک کا آئین ہے اس کے خلاف ہے, لیکن کچھ لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ صرف بنگالیوں کو نکالا جائے, وہی بنگالی جو 71 میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تو کیا تعصب کیا ہے یہ کہ نسلی تعصب ہے یہ. اور دیکھیں فہیم صاحب, پوری دنیا میں کہیں بھی مظاہرے ہوتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں مہنگائی کے خلاف ہوتے ہیں, پیٹرول پر قیمت بڑھ جائے اس کے خلاف ہوتے ہیں, بلکہ بعض ملک تو ایسے ہیں کہ وہاں اگر آٹا بھی ختم ہو جائے تو شاید مظاہرے نہیں ہوتے, اور عوام سکون کے لیے قبر میں بھی شاید چلی جائے تو شاید مظاہرے نہ ہو. اتنے پرامن یعنی عوام بھی ہوتے ہیں, یعنی مجھے یہ تو نہیں پتا ان کو پرامن کہیں گے یا مردار کہیں گے, لیکن ہوتے ہیں. لیکن اس مودی بدبخت کے خلاف کشمیر کا ایشو اٹھائیں یا ہندوستان کا ایشو اٹھائیں, مظاہرے کس لیے ہو رہے ہیں؟ آئینی اور قانونی حوالے سے. یعنی یہ قانونی طور پر مودی, ایہود المرد, ڈونلڈ ٹرمپ, یہ 3-4 اس قسم کی کوئی نسل ہے, یہ پوری دنیا کے امن کو تہوبالا کرنا چاہتے ہیں. اچھا دیکھیں, اگر یہ جو انڈیا میں کیونکہ ملینز کے حساب سے لوگ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 20 لاکھ کے قریب تو صرف وہی ہیں, تو چلیں اوکے, یہ اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ موجود ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور یہ کشمیر میں بھی نسل کشی کا بھی کام ہو رہا تھا, ایک پوری ان کی پلاننگ, باہر سے کوئی سمجھانے والا بھی نہیں ہے انہیں, اور نہ ہی کسی کی بات سننا چاہتے ہیں, وہ اقوام متحدہ ہو یا ان کے اپنے کوئی عزیز ممالک ہوں جن کے ساتھ ان کے رابطے اچھے ہیں, ان کو بھی یہ اسٹریٹ بول چکے ہیں یہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے, ہم اس کو سالو کر رہے ہیں, آپ ریلیکس رہیں. تو مطلب اس میں کوئی دوسرا باہر کا کیا کوئی ملک ہو یا کوئی دوسری ایسے لوگ جو فکر مند ہیں ایک انسانیت کے رشتے کے سے ہی, جو وہاں پہ جن مسلمانوں کے ساتھ یا دوسرے انسانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو کوئی اپنا رول نہیں پلے کر سکتا. بلکہ مودی کو تو اب یہ فکر بھی ہونی چاہیے کہ باہر سے لوگ, آپ تو اکیلے ہو, آپ نے جس چیز کی بنیاد ڈالی ہے, جس تعصب کی, مذہبی تعصب کی, تو 58 ملک ہیں بھائی مسلمانوں کے پاس. اگر انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا خدا نخواستہ تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں جو انڈین ہندو لوگ ہیں, جو انڈیا کی عوام ہے, اور جو جن لوگوں نے اس مودی کو ووٹ دیے ہیں, ان کو بھی پریشان ہونا چاہیے, ان کو فکر مند ہونا چاہیے کہ اس نے اس قسم کی بنیاد ڈال دی ہے کہ اگر مسلمانوں میں یہ فکر پیدا ہو گئی کہ جب وہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ, حالانکہ وہاں پر جو مسلمان ہیں وہ اپنے ملک سے محبت رکھتے ہیں, اگر خدا نخواستہ ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہوتی ہے تو وہ جے ہندوستان کے نعرے لگاتے ہیں, وہ اس ملک کے ساتھ سنسر ہے, لیکن وہ بے شرم مودی ان مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. صرف پاکستان میں بسنے والے مسلمان اور کشمیر کے جو مسلمان ہیں ان سے تعصب رکھنے کی بنیاد پر اپنے ہی ملک میں جو مقیم ہے مسلمان, ان کے ساتھ بھی اس کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے, اور یہ ڈبل سٹینڈرڈ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ لے کے ڈوب جائے گا. اب آہستہ آہستہ ان کی آنکھیں کھلنا شروع ہو جائیں گی, کیونکہ بھائی آپ پوری خطے میں ایک ہو,
آپ کے اگینسٹ 58 ریاستیں موجود. جی وہ ویسی صاحب ہیں، ان کے کچھ مطلب ایک MNA کے MP ہیں شاید، تو وہ زیادہ مقبول ہیں اس حوالے سے، مسلمان ہیں، اسد الدین اویسی. اسد الدین اویسی سوشل میڈیا پہ ان کے کافی کلپ سوشل آتے ہیں، میڈیا اور پہ وہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی ان سے کافی زیادہ ان کے انٹرویوز وغیرہ لیے ہیں. تو وہ ان کے وہ سارے وہ جتنے بھی خطابات تھے اس میں ایک جملہ تھا کہ یہ جو ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے اس انوائرمنٹ میں اب جناح دوبارہ سے پیدا ہوں گے. بالکل یہ اشارہ کدھر جا رہا ہے کہ یہ اشارہ اس طرف جا رہا ہے کہ انڈیا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، بھارت ٹکڑے ٹکڑے، یعنی جناح پیدا ہوئے تھے تو پاکستان بنا تھا، اور اب جناح پیدا ہوں گے. اس ٹائم جناح پیدا ہوا تھا، اب جناح پیدا ہوں گے. جب جناح پیدا ہوں گے تو جتنے جناح پیدا ہوں گے اتنے ہی انڈیا کے ٹکڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوگا، کیونکہ اس بدبخت نے اپنے ہی پیروں پہ کلاڑی مار لی ہے. اس نے ایسی بنیاد رکھ دی ہے، تعصب کی بنیاد، کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر جناح پیدا ہوں گے اور پورا ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے ہوگا. انشاءاللہ. آپ دیکھ رہے تھے وہ پاکستان کو توڑنے کے، لیکن اب ہندوستان ٹوٹے. صحیح. اچھا فاروق ڈاڈی صاحب، ابھی جس طرح خالد راؤ صاحب نے کہا کہ 58 ممالک جو ہے نا وہ مسلمانوں کے پاس بھی ہیں، اور اگر وہاں پہ یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ جتنے بھی ہندو دھرم سے تعلق رکھنے والے یا سکھ دھرم سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، وہ ان کے ساتھ اگر یہ تعصب شروع کر دے تو وہ کیا انہیں تکلیف پہنچ سکتی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ہم مسلمان ہیں یا مسلمان ممالک ہیں جتنے بھی، وہاں پہ کوئی ایسی ہوا چل سکتی ہے یا کوئی تعصب رکھ سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ہمارے ہاں یہاں پہ وہ عوام جن کا تعلیم سے یا علم سے یا شعور سے بھی کوئی خاص تعلق نہ بھی ہوگا نا، کوئی وہ بھی ایسی سوچ نہیں رکھیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اسلام سب سے پہلے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں اور آپ اقلیتوں کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ چلیں، ان کا خیال رکھیں، انہیں پروٹیکٹ کریں، اور انہیں مذہبی آزادی بھی دیں، اور مذہبی آزادی پوری انہیں دیں، تحفظ دیں. صحیح ہے. تو آپ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ سب جگہ بشمول پاکستان کہ ان کو پوری آزادی ہے، آزادی رائے بھی ہے اور سب کچھ ہے. یہاں پہ ہندو مذہب بھی ہے، کرسچن ہے، بہت سارے پاکستان میں بھی ہے، لیکن آپ کو کہیں یہ نظر نہیں آئے گا کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے یا ان کے ساتھ کوئی. اور اسی طرح انڈیا میں بھی مقصد یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی اس طرح پہلے نہیں ہوا جو ابھی ہو رہا ہے. یہ تو انڈیا کی بربادی کا سامان انہوں نے کھڑا کر دیا ہے، ورنہ یہ چیزیں جہاں تک آپ نے مسلم ممالک کی بات کی، وہ ان کے ہاں تو ایک عجیب سے مسئلے چل رہے ہیں. وہ سب جگہ پہ سلطنتیں موجود ہیں، ان کی اپنی خاندانی ریاستیں موجود ہیں. ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے یا مسلم کیا ہے یا کون کیا. انہیں اپنی ذات سے مطلب ہے، انہیں اپنی ریاست اور اپنی سلطنتوں کو بچانا ہے. تو وہ کسی نہ کسی مات کے تحت انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کہ ہماری بادشاہت نہ چلی جائے. تو ان کے اپنے ذاتی، آج اگر آپ دیکھیں UAE تو آپ سے زیادہ، پاکستان سے زیادہ وہ انڈینز کو ترجیح دیتے، جی ٹھیک ہے نا. اس طرح اور بھی ممالک ہیں جو کہ پاکستانیوں کی جگہ ان کو ترجیح دیتے ہیں. تو ترجیحات کی بنیاد اگر دیکھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی چیز ہوگی. مسلم کمیونٹی سے ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں ایک میسج اور دوں. اس وقت جب پاکستان بن رہا تھا اور ہمارے مسلم علماء نے اور جن لوگوں نے پاکستان کی مخالفت کی بھی، آج ان کے یہ جو آج مسلمان ہیں ان کے انڈیا میں ان کے آبا و اجداد نے جو پاکستان کی مخالفت کی تھی اور پاکستان کی شدید اس کی ناراضگی کا اظہار کیا تھا، آج آپ دیکھیں کہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے غلط فیصلے کیے تھے. اور آج پاکستان بننے سے ہم یہاں پہ کتنے پرسکون ہیں. ہماری اپنی آزادی ہے، کم از کم اس طرح کی کوئی چیز نہیں. ہماری اپنی فوج ہے، ہم ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے. اچھا ایک طرف تو آپ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا کہ جنہوں نے مخالفت رکھی تھی اس دو قومی نظریے سے، جو مخالفت رکھتے تھے، ایک تو وہ لوگ، باقی کچھ لوگ وہ بھی تھے، ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی وہ بھی تھی جنہوں نے ہجرت کرنا جو ہے وہ اس وقت مناسب نہیں سمجھا. انہوں نے کہا کہ یس پاکستان اچھا ہے مگر یہاں سے یہ سارا کچھ چھوڑنا ہم صحیح ہے، ہم نہیں موو کرتے. تو
ان کی اولادیں آج کہہ رہی ہیں کہ ہمارے بڑوں نے غلط فیصلہ کیا تھا, انہوں نے غلط جگہ کا انتخاب کیا رہنے کے لیے. ایسا نہیں ہے, پاکستان ہی ایک سیکیور جگہ تھی ہم لوگوں کے رہنے کے لیے. خیر, ہم بات کرتے ہیں خالد صاحب کرتارپور کے حوالے سے. دیکھیں ابھی کرتارپور پہ وہ جو ایک راہداری شروع کی, یہ کوریڈور جو اوپن کیا گیا ہے, اس سے آپ ویڈیوز دیکھیں, آپ ان لوگوں کو, اور جو یہاں کے جو ہمارے جو اقلیتی ہمارے جو سکھ بہن بھائی ہیں, ان لوگوں کا وہ جذبہ اور وہ جو ایکسپریشن ہے ان کے, وہ دیکھ کے آپ کو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ کتنا ایک اچھا انوائرمنٹ لگ رہا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, مذہبی طور پہ آزادی سے اقلیتیں جو ہیں وہ مطلب ہمارے سامنے جو ہے نا پریکٹس کر رہی ہیں, اور کتنا وہ سیکیور فیل کر رہے ہیں وہاں پہ. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک مسلمان کے لیے بھی بڑے ایک فخر کی بات ہے کہ آپ جتنے بھی غیر مسلم جو لوگ ہیں, جو آبادیاں ہیں, وہاں پہ آپ اسی طرح آزادی انہیں دیتے ہیں. ہمارے یہاں مندر ہیں, چرچز ہیں, یہ گردوارے ہیں, اور جتنے بھی مختلف قسم کی عبادت گاہیں ہیں وہ بڑی محفوظ ہیں اور سارے جا کے کام کرتے ہیں. یہاں پہ ہندو تاریخ کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ایسی موجود ہیں کہ اگر فیوچر میں ان ساری چیزوں کو بھی کھولا جا سکتا ہے. انڈیا میں بہت سے لوگ جانا چاہتے ہیں جو صوفیزم سے تعلق رکھتے ہیں, یا وہ بھی ایسی درگاہوں پہ جانا چاہتے ہیں. اتنی پرانی ہستیاں وہاں پہ موجود ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر میں یہ ساری چیزیں کچھ بہتری کی طرف آ سکتی ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مودی جیسے لوگ برسر اقتدار آتے رہے, شاید اب چانس تو نہیں ہے اس کا آنے کا. ایک طرح سے یہ جو NRC ہے, اس میں وہاں مسلمانوں کے ووٹ بینک کو بھی ختم کرنے کا یعنی پلان شامل ہے اگر دیکھا جائے, کیونکہ جب وہ پیپر ورک ہوگا کہ کب سے لوگ ہیں, یعنی پہلے ان کے ہاں دیگر ملکوں سے لوگ جاتے تھے تو ان کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی بھی ہوتی تھی, ان کو ڈیپورٹ بھی کیا جاتا تھا. لیکن 2015 میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں, جو بھی آئے گا نہ اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہوگی, نہ اس کو ڈیپورٹ کیا جائے گا. اور دلائی لاما جیسے لوگوں کو انہوں نے بٹھا کر, چین میں جو دلائی لاما گیم کھیل رہا ہے, ان کا جو بنیادی طور پر چانکیا جو ہے اس سے یہ فکر لیتے ہیں. ہماری فکر تو ہم قرآن سے لیتے ہیں, حدیث سے لیتے ہیں, اور ہمارا جو فکری نصاب ہے وہ الگ ہے, ان کا فکری نصاب الگ ہے. وہ بالکل نیگیٹو سوچتے ہیں. یہ اس لیے نہیں ہو پائے گا فہیم صاحب کہ ابھی کرتار اس کے حوالے سے جو آپ نے بات کی, ویسے تو ہم نے سکھوں کو فیسلٹیٹ کیا, لیکن وہ بدبخت جن کی بنیاد بدگمانی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خالصتان میں جو ایک عرصے یعنی سکھوں کی تحریک ایکٹیو تھی, وہ تو گو کے اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے تھے. لیکن اگر پاکستان اس طرح سے فیسلٹیٹ کرے گا تو ایسا نہ ہو کہ پاکستان سے متاثر ہو کر خالصتان میں پھر سکھ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں, کیونکہ وہ خود ایسا کرتے ہیں. حالانکہ ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا, لیکن وہ بلوچستان کی سرزمین پر بیٹھ کر ہمارے خلاف پلان کرتے ہیں. وہ یعنی دلائی لاما کو اپنے شہر میں بٹھا کر چین کے خلاف ایکٹیو ہوتے ہیں. جس طرح وہ خود سوچتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دوسرے لوگ بھی ایسے ہوں گے. لیکن فاروق صاحب نے جو بھی ایک بات کی کہ نہیں ہے, فاروق صاحب نے جن ملکوں کی بات کی ان میں سے بس ایک تو سعودی عرب کا بن سلمان, سعودی عرب کی بھی عوام نہیں, بن سلمان وہ تو دلال ہے. یعنی وہ کھلے الفاظ میں اس نے کہہ دیا کہ انڈیا ہمارا اسٹریٹجک الائی ہے, اور کشمیر کے ایشو پہ بھی وہ انڈیا کے ساتھ ہے. اب خدا کا شکر ہے کہ وہاں بھی فکر کی لہر بیدار ہو گئی ہے, لیکن صرف یہ 6-7 ریاستیں, یہ تو مسلمان ریاستیں نہیں ہے نا فاروق صاحب, بھرا پڑا ہے. یعنی ملیشیا ہے, ترکی ہے, ایران ہے, عراق ہے, شام ہے, پاکستان ہے, سوڈان, یعنی وہ سب. اگر مودی سرکار اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آئیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو متحد ہونا پڑے گا, اور ہونا چاہیے. رہا جن کا ذکر آپ نے کیا, ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, وہ ان کی حیثیت کیا ہے سوائے پیسے کے ان کے پاس اور ہے کیا. مسلمانوں کے متحد ہونے کے حوالے سے ہم یقیناً پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے. فاروق صاحب دیکھیں, جو اس وقت حالات ہیں انڈیا میں, جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ عوام جو ہے وہ باہر آئے ہوئے, 2 قسم کی جو ہے نا وہ آپ کو فکریں نظر آ رہی ہیں. لوگ جو ہیں وہ ایک لڑائی
لڑائی جھگڑا تو نہیں مگر فکری طور پہ ایک بہت بڑا اختلاف رکھے ہوئے بیٹھے ہیں. ایک لوگ وہ ہیں جو تعصب کو ہوا دے رہے ہیں, دوسرے جو ہیں وہ اس کے بالکل مخالفت میں کھڑے ہیں, اور وہ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ہم مسلمان ہیں یا ہندو ہیں یا کون ہیں, وہ میدانوں میں کھڑے ہیں. اور ابھی بلکہ آج کی میں خبر دیکھ رہا تھا, اس میں یہ تھا کہ دلی میں انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اٹھایا جائے یہاں سے, دوسرے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. تو مطلب وہ اس کا مطلب گھروں سے باہر انہوں نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو اس وقت انڈین اکانومی کی بات چل رہی ہے, معیشت کی بات چل رہی ہے, اس حوالے سے بھی اپوزیشن بڑی فکر مند ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ ورسٹ حالات پیدا ہو گئے ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی صرف اتنے کچھ عرصے میں ہو گئی. ہم تو صرف پاکستان کی مہنگائی کی بات کرتے رہتے ہیں نا, تو وہ وہاں پہ بھی حالات کافی زیادہ خراب ہے. تو کیا اس سے بھی انٹرنیشنلی کوئی بھارت کو کوئی فرق پڑے گا, اس کے کوئی امیج میں کوئی؟ ظاہری بات ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی انڈیا میں اس طرح, بلکہ وہ رک چکی ہے. وہ انویسٹمنٹ جو بھارت میں ہونی تھی اور جو پہلے سے جو کمٹمنٹ تھے وہ بھی اب دوبارہ ریکنسیڈر کر رہے ہیں کہ کیا ہمیں وہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. لیکن ظاہر بات ہے بھارت ایک بہت بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بھی کاروباری شخص اپنا پیسہ کہیں پہ بھی لگائے گا, اپنی انویسٹمنٹ کہیں کرے گا, تو وہ ایک سیف, جب تک وہ ماحول نہیں ہوگا وہاں کبھی بھی نہیں جائے گا. تو یہ انڈین سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ان پہ لا دی گئی ہے جو ان کے لیے بے انتہا نقصان دہ ہے. اسی وجہ سے یہ مذہب سے قطع نظر وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے روڈوں پہ آئے ہیں کہ ہم نے ایک سیکولر انڈیا تھا, اس امیج کو برقرار رکھنا ہے اور اس کو آگے لے کے چلنا ہے, کیونکہ وہی انڈیا کی سب سے بڑی کامیابی تھی اور وہی کامیابی ہوگی اگر اس کو لے کے چلے. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ ہندوؤں میں بہت سارے ذات پات اور یہ ڈویژنز ہیں, اور وہ صرف ایک سپریم سمجھنے کے برہمن جو ہے وہی ایک ہندو کی سپریمیسی ہے, باقی کسی کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا, یہی وہ ریزن تھے جس کی وجہ سے ایک بڑی تعداد نے یہاں پہ اسلام قبول کیا تھا. ایگزیکٹلی, کیونکہ اسلام جو ہے وہ مساوات پہ اور برابری کے اوپر بات کرتا ہے. تو اچھا مجھے یہ بتائیے کہ مطلب جو سوشل میڈیا جیسی جو طاقت ہے آج کے دور میں, جہاں پہ اب سچ کو چھپانا اب اتنا آسان نہیں رہا. آج بھارت میں جو بھی ہو رہا ہے وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ واضح طور پہ وہ چیزیں مطلب وہ کہتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں. اب ہمیں نظر آ رہا ہے واضح طور پہ کہ وہاں کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس میں اور ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے سیاسی شعور میں بھی فرق ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں پہ بھی ایجوکیشن ہوگا, جہاں تعلیم یافتہ انسان ہوں گے, وہ ان کی سوچ ایک پازیٹیو ہوگی, کیونکہ جو ایجوکیشن انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے. تو مطلب ایک ینگ بچی, اس کا میں انٹرویو مطلب صحافی جو ہے وہ اس سے بات کر رہے تھے, تو ایک جملہ وہ میرے ذہن میں رہ گیا نا اس کا. اس بچی نے یہ کہا کہ میں تعلیم حاصل کر رہی ہوں اس لیے نہیں کر رہی ہوں کہ جو مجھ پہ جب کوئی مسئلہ آئے تو میں اس کو اس کے لیے میں لڑائی کروں. یہ تعلیم مجھے یہ سبق دیتی ہے کہ اگر میرے سامنے کسی دوسرے انسان کو بھی مسئلہ درپیش ہے تو میں اس کی بھی مدد کروں. کتنی خوبصورت بات کی ہے یار. لیکن یہی بات ہے نا, تعلیم یہی سکھاتی ہے کہ ہمیں ایک ڈائریکشن دیتی ہے. ہمیں اگر آج ہم قرآن میں ایک ہمیں ہر چیز دی گئی ہے, لیکن ہم اسے کنسلٹ نہیں کرتے, اسے پڑھتے نہیں. وہاں پہ ہر چیز کا حل ہے. قرآن ہمیں وہ تعلیم دیتا ہے. مجھے ایک بات یہاں کہنی پڑے گی کہ پچھلے دنوں میں ٹرمپ کا ایک بیان دیکھ رہا تھا جو نعوذ باللہ قرآن کی تعلیم کے بارے میں بڑی غلط زبان استعمال کرتے تھے. تو میں نے کہا کاش اگر یہ شخص مانوں کے ساتھ قرآن کو ایک بار پڑھ لینا وہ بھی مسلمان ہو جائے گا. لیکن ایک شخص نے پڑھا ہی نہیں ہے اور وہ اس کے بارے میں غلط بیانی کر رہا ہے. ایک مسلمانوں کے خلاف ایک ساری دنیا میں ایک پروپیگنڈا جو شروع ہوا, اس کی بنیادی وجہ یہ کہ جس تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے, جس تیزی سے اسلام بڑھ رہا ہے, 50 سال کے بعد پورے یورپ کے اندر آپ کو مسلم میجورٹی نظر آئے گی, یہ تمام ممالک میں آپ کو مسلم میجورٹی نظر آئے گی. تو ان چیزوں کو روکنے کے لیے یہ سارے کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں. اور جو گریٹر اسرائیل کا جو ان کا پلان ہے وہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان ہے. سب سے بڑی رکاوٹ, کیونکہ پاکستان
جب تک پاکستان کا نیوکلیر پروگرام ختم نہیں ہوتا یہ گریٹر اسرائیل پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. انہوں نے بہت سارے حملے کیے پاکستان کے اوپر اندرونی طور پہ, لیکن الحمدللہ ہماری آرمی بھی بڑی مضبوط ہے, ہماری ISI بھی, اور انہوں نے جس طرح ہمیں پروٹیکٹ کر رہی ہے ہمارے سرحدوں پہ, تو ہم اس وجہ سے محفوظ ہیں. ورنہ پاکستان کا حال عراق, لیبیا اور ان سے بھی بدتر ہوتا. ہاں, مگر ایسا انشاءاللہ ہوگا نہیں, کیونکہ ہم اپنا دفاع کرنا اچھی طرح جانتے ہیں. کوئی آنکھیں دکھائے گا تو اس کی آنکھیں جو ہے وہ انشاءاللہ اس کے ہاتھ پہ ضرور رکھ دیں گے کہ یہ لو. خیر جناب, فاروق صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. دوستو ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں. وقفے سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایک اور مہمان بھی موجود ہوں گے اور ہم اسی موضوع کے حوالے سے مزید بات کر رہے ہوں گے. آپ دوستوں کی کالز بھی شامل کریں گے, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں بھارت کے شہریت کے حوالے سے کالے قانون کے بارے میں. اور وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ فاروق ڈاڈی صاحب موجود تھے, ان کی بھی ہم رائے شامل کر رہے تھے. خالد راؤ صاحب ہمارے ساتھ ابھی بھی موجود ہیں, اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ کار ہیں جناب میجر ریٹائرڈ انور خورشید صاحب. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں بالکل خیریت سے ہوں. فہیم آپ کیسے ہیں؟ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. خالد صاحب, وقفے سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی فاروق صاحب سے بھی, اور آپ نے بھی ایک جملہ وہ کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ متحد نہیں ہیں. جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ہم دیکھتے ہیں ان کے, ایک تو ان کی آپسی لڑائیاں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. جس وقت ان سب کو اکٹھے ہونے کی ضرورت تھی وہاں اس دور میں آپس کی لڑائیاں اور اختلافات جو ہیں وہ سامنے آئے ہوئے ہیں. اگر کسی ایک مسلمان ملک پہ کوئی دوسری طاقت حملہ کر رہی ہے یا کوئی وہاں پہ اگر معاملات اور حالات خراب ہیں, تب بھی ہمیں کچھ دیکھنے کو ایسی چیزیں مل رہی ہیں کہ جو دیکھ کے دکھ ہو رہا ہے کہ یہ کم از کم اس موقع پہ تو ہمیں ایک ہونے کی ضرورت تھی, یا کم از کم ایک بیان یا ایک جگہ پہ ہمیں, یا ایک مذہب یا ایک انسانیت کے ناطے یا مسلمان کی ایک حمایت کی ضرورت تھی. وہاں بھی ہمیں کچھ مختلف قسم کی رائے دیکھنے کو مل رہی. تو آخر ایسی کیا وجہ ہے ہم مسلمان جتنے بھی ممالک ہیں اور بحیثیت ہر مسلمان جو ہے وہ ایک کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں اپنی؟ دیکھیں 40 سال پہلے ایک بات ایران کے مذہبی پیشوا امام خمینی نے کہی تھی کہ جب باطل قوتیں اسلام کے خلاف اپنے بڑے بڑے اختلافات بھلا کر آپس میں متحد ہو سکتے ہیں تو ہم چھوٹے چھوٹے اختلافات بھلا کر متحد کیوں نہیں ہو سکتے. اور بالکل یہی بات 6-7 سال پہلے امام کعبہ نے حج کا خطبہ دیتے ہوئے دہرایا اس بات کو کہ بالکل جب باطل قوتیں مسلمانوں کے خلاف متحد ہو سکتی ہیں اپنے بڑے بڑے اختلافات بھلا کر, تو جو چھوٹے چھوٹے فروعی اختلافات ہیں وہ ہم بھلا کر آپس میں متحد کیوں نہیں ہو سکتے. اصل میں مسئلہ یہ ہے فہیم صاحب کہ جو مسلم ریاستیں ہیں اس میں جو حکمران ہیں وہ ہیں مسلمان, لیکن ان کو مذہب سے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے, کوئی محبت نہیں ہے, بلکہ ان کو اپنے مفاد عزیز ہیں. اور جو ہے اس وجہ سے مسلمان آپس میں متحد نہیں ہوتے ہیں. لیکن یہ جو مودی سرکار نے جو حرکت کی ہے, اس قسم کی حرکت جب ہوتی ہے تو پھر مسلمان بہرحال متحد ہو جاتے ہیں. فاروق صاحب نے کہا تھا کہ 2-3 ریاستیں عرب کے حوالے سے, تو میں نے یہ کہا تھا کہ نہیں ٹھیک ہے, عربی تو نہیں ہے, باقی امت مسلمہ ہے اتنی بڑی. جب بھی کبھی باہر سے ایسا کوئی اٹیک ہوگا مسلمانوں پر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی مسلمان ہیں یہ فطری بات ہے, تو پھر وہ جو حکمران ہیں, جو ڈمی حکمران ہیں, وہ بھی اس اتحاد کو روک نہیں پائیں گے اور مسلمان متحد ہو جائیں گے. یعنی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اکثر حکمران جو ہیں, عوام تو چاہتی ہے اتحاد, عوام آپس میں محبت چاہتی ہے, عوام یہ چاہتی ہے کہ تمام مسلمان متحد ہوں, اور مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر عوام رنجیدہ بھی ہوتی ہیں. لیکن حکمران جو ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے ہاں اکثر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ہیں مسلمان لیکن ان کو نہ اسلام سے کوئی دلچسپی ہے, نہ امت مسلمہ سے کوئی دلچسپی ہے, نہ کوئی اتحاد سے دلچسپی ہے, بس ان کو اپنے مفادات عزیز ہیں. اچھا, ویسے آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں مسلمانوں کا کچھ اپنا کردار بھی ہے کہ ہم لوگوں نے تعلیم کے شعبے میں اور مطلب شعور کے حوالے سے کچھ اتنی زیادہ منزلیں طے نہیں کر پائے ہیں جتنی بھی اوور آل دیکھا جائے.
جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں پہ یونیورسٹیز کی تعداد دیکھی جائے تو وہ بہت کم ہے، اور بھی بہت اپنے بھی ان کے بہت سارے اختلافات ہیں، کچھ فقہی اور کچھ دوسرے بھی مطلب نظریاتی طور پہ بہت سے اختلافات ہیں جو ہمیں اکٹھا ہونے سے روکتے ہیں۔ ہاں فہیم صاحب، آپس کے جو اختلافات ہیں فقہی، وہ اختلافات طاغوتی قوتوں کے سامنے کھڑا ہونے سے نہیں روکتے۔ اوکے، یس، ٹھیک ہے، یعنی کوئی خدا نہ خواستہ پوری امت مسلمہ میں جو بنیادی عقائد ہیں اس پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، سب اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول کو ایک مانتے ہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر جو بنیادی چیزیں ہیں احادیث اور سنت کے حوالے سے سب کے ایک جیسے نظریات متفق ہیں۔ اور جو ہے جا رہا شعور کا تعلق، ہاں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ایک تو ایجوکیشن کی ویسے ہی کمی ہے، دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں اکثر جو طبقات ہیں مذہبی حوالے سے، وہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ یہودی جو ہے انہوں نے خود اپنے جو راہب تھے، جو ان کے پیشوا تھے، ان کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ رب سے مراد ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کی پرستش کرتے تھے، ان کو پوجتے تھے یا ان کو سجدہ کرتے تھے، بلکہ ان کا رویہ یہ تھا کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ اس پہ منون یقین کر لیتے تھے، مان لیتے تھے کہ انہوں نے یہ جو بات کی ہے، پادری صاحب نے جو کہہ دیا ہے وہ اوکے ہے۔ وہ کتاب کھول کے نہیں دیکھتے تھے، وہ اپنی جو ان کی جو بھی کتابیں ہیں وہ نہیں پڑھتے تھے۔ وہی رویہ ہمارے ہاں ہے، ہم اپنے بنیادی جو تعلیمات ہیں، بنیادی جو کتاب ہیں وہ نہیں کھول کے دیکھتے، ہم رحم و کرم پہ ہوتے ہیں ذاکر کے یا مولوی کے۔ اب وہ جو ہمیں جس قسم کی اپنی عقل و فہم سے جو بتائیں گے ہمیں اپنی عقل و فہم کو ہم تالے لگا دیتے ہیں، اور اسی کو ہم حجت اور اسی کو عقائد کی بنیاد پر ہر لحاظ سے سب کچھ اس کو مولوی کو اور ذاکر کو سمجھ لیتے ہیں کہ بس جو کچھ یہ دے رہا ہے یہی حق ہے، یہی ایمان ہے، یہی دین ہے، یہی اسی راستے میں ہم نے چلنا ہے۔ لیکن اگر ہم اس رویے کو ترک کریں اور خود مطالعہ شروع کریں، خود پڑھیں، تعلیم جو آپ نے شعور کے حوالے سے بات کی، تو انشاءاللہ ہمارا شعور بھی بیدار ہوگا، اور جب شعور بیدار ہوگا تو چیزیں خود بخود آشکارا ہوتی جائیں گی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پھر کوئی بھی مولوی، کوئی بھی ذاکر یا کوئی بھی حکمران ہم کو استعمال نہیں کر سکے گا، ہمیں مس گائیڈ نہیں کر سکے گا، یعنی ہمیں راہ سے بھٹکا نہیں سکے گا۔ صحیح صحیح۔ اچھا میجر انور خورشید صاحب، سر آپ سے مطلب میں کچھ اس حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے پاکستان آرمی کے لیے آپ کی سروسز رہی ہیں، اور آپ بخوبی واقف ہوں گے مطلب ان جنگوں کے حوالے سے، ان ادوار کے بارے میں بھی کہ اچھا جب اتنی زیادہ کشیدگی ہوئی، لڑائیاں بھی ہوئیں، ویسے بھی سرحد پہ بڑی کشیدگی رہی، کیا اس دور میں بھی پاکستان میں بسنے والے جو مسلمان ہیں انہوں نے ہندو کمیونٹی کے حوالے سے یا مطلب کچھ ایسے واقعات کبھی سامنے آئے ہیں کہ ان کے ساتھ تھوڑا سا تعصبانہ رویہ رکھا ہو یا کوئی ایسی چیز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، جس وقت ہم اپنی ٹریننگ آرمی کے اندر، فوج کے اندر ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس ٹریننگ کے بیچ میں ہمارے سامنے اپنا اینیمی کو رکھ کے ہم ساری ٹریننگ کرتے ہیں۔ اگر اینیمی نے یہ ہمارے ساتھ کیا تو ہم اس کو کس طرح سے اس کو جواب دیں گے، کاؤنٹر کیسے کریں گے، اور ہمیں ہمارے اوپر کبھی جنگ مسلط کی گئی تو ہم کیسے اس کے اوپر کیسے دفاع کریں گے۔ تو زیادہ تر ہم کئی دفعہ بیچ میں استعمال کرتے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا ڈفرنس بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کئی دفعہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ ہندو نے یہ کیا، اینیمی کو ہم ہندو کہتے ہیں، جی جی جی، یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے ہندو نے یہ کیا تو ہم اس کو جواب دیں گے، ہندو آیا تو ہم اس کو بھرپور اپنا دفاع کریں گے۔ آن دا ادر ہینڈ، جب ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں ہمارے سامنے ہندو آتے ہیں، ہمارے اوپر لیول کے بھی، منسٹر لیول کے، سیکٹری لیول کے بھی لوگ ہیں، اور نیچے طبقات میں بھی ہیں، ان کے ساتھ ہماری نارمل ڈیلنگ ہوتی ہے، جیسے اپنے ہم مسلمان بھائیوں سے بات چیت کرتے ہیں، ان سے ملنا جلنا کرنا، بات چیت بیٹھنا، ان کے لیے ہمارے دماغ میں کوئی ہیٹڈ نہیں ہوتا، کسی قسم کی نفرت نہیں ہوتی، ہم تو نارمل کرتے ہیں، ہندو ہوں، کرسچن ہوں، یا کوئی بھی ہماری مائنارٹیز ہیں، ہم مائنارٹیز کے ساتھ ہمارا رویہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسا کہ ہماری دین نے سکھایا ہے، ہم ان کے ساتھ یہاں پہ رکھتے ہیں۔ وہ تو ہم جب دشمن کی بات ہوتی ہے تو ہم اس طرح کرتے ہیں، اور جو ہمارے ملک کے اندر تمام جگہوں پہ جو اگر کسی جگہ پہ کوئی واقعات اٹھے ہیں،
کوئی اخباروں میں یا ٹیلی ویژن پہ پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا پہ یہ باتیں اٹھی ہیں کہ کسی جگہ پہ یہ ایک واقعہ ہو گیا, اکا دکا واقع ہوتے ہیں, وہ گورنمنٹ لیول کے تو ہوتے ہی نہیں ہیں, وہ ایک انڈیویجول کسی کیپیسٹی میں ہو سکتا ہے. دو مسلمان بھی آپس میں لڑ جاتے ہیں, بالکل, دو کرسچن آپس میں لڑ جاتے ہیں, اسی طرح ایک ہندو اور ایک مسلمان آپس میں لڑ گئے اور اس میں کچھ بھی ہو گیا, اگر ہندو کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو وہ ایک پرسنل میٹر ہے دو انڈیویجولز کا, دو انڈیویجول خاندانوں کا, وہ گورنمنٹ لیول کا نہیں ہے. جس طرح کہ انڈیا میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, ایسے ہم سوچ بھی نہیں سکتے, ہماری گورنمنٹ بھی نہیں سوچ سکتی. سر, انڈیا نے بلکہ کچھ عرصہ پہلے ہوا دی تھی ایک واقعہ یہاں پہ گھوٹکی میں, وہ ہندو دھرم سے تعلق رکھنے والے پاکستانی ہمارے بہن بھائی جو ہیں, ان کے ساتھ کچھ لوگوں نے کوئی ناانصافی کی تھی, تو یہاں سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے ان کو ایک شیلڈ کی طرح ان کی حفاظت کی. انہوں نے کہا کہ بھائی ہیلو, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہندو کمیونٹی کا ہم آپ کے ساتھ ہیں, بے فکر ہو جائیں آپ, اور ان کو سمجھانے کی اور ان کو دور رکھنے کی کوشش کی. اچھا, یہی رویہ انڈیا میں بھی ابھی نظر آ رہا ہے. کچھ ان کے پڑھے لکھے جو سمجھدار ہندو جو ہیں وہ اس حوالے سے وہ مسلمانوں کا ساتھ بھی دے رہے ہیں. اچھا, اور اس کے ساتھ ایک چیز اور مجھے یاد ہے کہ ہم نے اپنے پروگرام میں کئی بار ہم نے مذمت کی ہے ان الفاظ کی جو میڈیا پہ ہم نے سنے کہ وہ انہوں نے گائے کے پیشاب کے حوالے سے یا ہندو دھرم کے حوالے سے جب انڈیا کی بات کرتے ہوئے کچھ ایک دو دفعہ کوئی بات نکلی تو ہم نے مذمت کی اس بات کی کہ ہماری دشمنی کسی مذہب سے نہیں ہے, ہماری دشمنی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے, وہ بھی اس وقت جب وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے کوئی ناانصافی کرنے کی یا زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اپنے گھر میں جو مرضی کریں, ہماری ان سے بالکل کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ مطلب آپ کی مذہبی رسومات کیا ہیں. تو ہمارے ہاں تو کوئی ایسی وہ الحمدللہ, شکر الحمدللہ, اس حوالے سے ہماری قوم بڑی باشعور ہے اور وہ جانتی ہے کہ کس طرح ہمیں غیر مسلم کی عزت کرنی ہے, اسے کس طرح تحفظ دینا ہے, کس طرح اس کے جو خوشی کے جو تہوار ہیں, جو رسومات ہیں, ان میں بھی ان کو کس طرح اپریشیٹ کرنا ہے, یہ بھی ہمیں بخوبی اندازہ ہے اس چیز کا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, انہیں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کون ہے, کہاں سے کال کیا اور کیا کہتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو ہیلو ہیلو. اچھا, میرا خیال ہے لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا خالد صاحب, اس وقت جو انڈیا کی صورتحال چل رہی ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ مودی سرکار کے اصل مقاصد ہیں کیا؟ اسے بھی تو اندازہ ہو رہا ہوگا نا, اس ایک شخص کو بھی, کہ یہ عادی عوام جو ہے میرے خلاف کھڑی ہو گئی ہے آ کے, اور 20 ریاستوں میں یہ فسادات اور احتجاج جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں. مطلب کوئی یہ تو ملک کے لیے انتہائی ایک نقصان دہ ترین پالیسی وہ بنا بیٹھا ہے. کیا اسے بھی ملال ہوتا ہوگا اس بات کا؟ فہیم صاحب, جو لوگ بے حس ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی ملال نہیں ہوتا. وقفے سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ, احد المرد اور یہ مودی جیسے جو لوگ ہیں یہ پوری دنیا کے لیے یعنی امن کے لیے خطرہ ہے, اور صرف آدھے لوگ نہیں بلکہ پورا ہندوستان اس کے خلاف کھڑا ہوا ہے. اور بلکہ اس کو تو اب رات کو نیند بھی نہیں آ رہی ہوگی. 6 اس کی جو ریاست ہے ان کے وزرائے اعلیٰ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ہم اس قانون کو نافذ نہیں ہونے دیں گے اپنی ریاستوں میں. بلکہ 17 تاریخ کو ممتا بنرجی کون ہے وہ خاتون, ان کی وزیر اعلیٰ, انہوں نے بہت بڑا احتجاج کیا ہے, ریلی نکالی ہے. پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہے اس نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ ہم کسی صورت یعنی اسٹیٹ لیول پہ, جیسا کہ میجر صاحب کہہ رہے تھے کہ انڈیویجلی یعنی ہو جاتے ہیں یہ معاملات, لیکن مودی سرکار نے جو کیا ہے وہ ریاست کے لیول پر کیا ہے. یعنی خدا نہ خواستہ ایک ہندو کا رویہ ایک مسلمان کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ ایک ریاست ایک کمیونٹی کے ساتھ کر رہی ہے, تفریق رکھی جا رہی ہے, امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے. امتیازی سلوک یہ ایک ریاست نے ایک کمیونٹی کے ساتھ یہ جو NRC کا بل ہے, یہ رویہ پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا, یہ انارکی ہے. اگر ایسا مودی کو عقل نہیں آئے گی اور مودی یہ حرکتیں نہیں کرے گا, اور وہ جو ہندو برادری ہے, وہ جو انڈین ہندو جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہماری یعنی بدنامی ہو رہی ہے, وہ اگر مودی کے خلاف اس کو منطقی انجام تک پہنچانے تک نہیں جائیں گے
تو پھر خطرہ اس بات کا ہے کہ مسلمان جو ریاستیں ہیں ان کو کہاں تک کنٹرول کیا جائے گا کہ ایک آپ کے یعنی ایک اسٹیٹ ایک جو ریاست ہے وہ ایک کمیونٹی کے ساتھ جو ہے نا یہ رویہ رکھے ہوئے تو باقی جو لوگ ہیں وہ پھر صبر نہیں کریں گے اور یہ مودی کے لیے پرابلم کریٹ ہو جائے گی. اور اس کے اپنی 6 ریاستوں نے تو انکار کر دیا کہ ہم اس بل کو نافذ العمل ہونے ہی نہیں دیں گے, اور 6 کے 6 وزرائے اعلیٰ نے کیا ہے, یعنی وفاقی جی بالکل انہوں نے انکار کر دیا. صحیح. اچھا ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو ہیلو, میرا خیال ہے لائن پھر سے ڈراپ ہو گئی ہے. آپ کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے آپ کو یہ نیلی پٹی میں ایک نمبر نظر آ رہا ہے, اس پہ کال کر کے آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اس حوالے سے, آج کے موضوع کے حوالے سے آپ کچھ بھی کہنا چاہیں. اچھا میں صاحب یہ بتائیے کہ جو مسلمان ممالک ہیں ان کو اپنا کیا رویہ اس وقت اختیار کرنا چاہیے؟ ہم ان کے متحد ہونے کے حوالے سے بات کر چکے ہیں, مگر انہیں یہ اگر اسی طرح یہ معاملات چلتے رہے تو کیا جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں ان کی طرف سے کیا ری ایکشن آنا چاہیے, یا وہ کیا کریں؟ وہ اپنا جتنی بھی ان کے جو کاروباری تعلقات ہیں وہ بند کرنے کے بارے میں کہیں یا وہ انسسٹ کریں؟ کیونکہ بھارت تو آگے سے صرف ایک ہی جواب دیتا ہے کہ یہ میرا اندرونی معاملہ ہے, آپ فکر نہ کریں, آپ چھوڑ دیں, ہم جانتے ہیں کیا کرنا ہے. ایون انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بھی یہ واضح طور پر پوری دنیا میں کہا کہ یہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے. حالانکہ یہ اندرونی مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی انسانیت کا مسئلہ ہے. انسانیت کا مسئلہ کسی کا گھر کا مسئلہ نہیں ہوتا, پوری سب کا جہاں جہاں انسان بستا ہے وہاں وہاں اس کا مسئلہ ہوتا ہے. دیکھیں جی, میں پہلے بھی بتاتا آیا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے یہ کنٹریز ہیں اسلامک کنٹریز جن کے مودی صاحب نے پچھلے دنوں میں دورے بھی کیے, ان کے ساتھ ان کا یہ جو بزنس چل رہا ہے, وہ لوگ اپیرنٹلی تو نظر آتا ہے کہ وہ نہیں بولتے, مگر ان کے اندر ان کی اسمبلیوں میں یا ان کے لوگ لیڈرز یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو انڈیا کے اندر ہو رہا ہے یہ جائز نہیں ہے اور گورنمنٹس کو سپورٹس کرنی چاہیے. اسی سلسلے میں تو اس کا طریقہ یہی ہے, OIC ہے, وہ اکٹھے ہوئیں, وہ بیٹھ کے بات کریں تو تب بات بنے گی. انڈیویجولی تو ہر کوئی کہتا ہے, پاکستان بھی کہتا ہے, ملیشیا بھی کہتا ہے, ٹرکی بھی کہتا ہے کہ جی اس میں ظلم ہو رہا ہے. اس کے ساتھ میں ایک دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اگر گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ قانون پاس کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے ملک کے اندر اللیگل یہ لوگ آئے ہوئے ہیں, مہاجر آئے ہوئے ہیں, اور آلموسٹ 17 کروڑ مسلمان ہیں انڈیا میں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 50 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اللیگل ہیں جن کے لیے NRC کی بات ہو رہی ہے. کیا یہ ان 50 لاکھ لوگوں کو کہیں گے کہ آپ پاکستان چلے جائیں یا بنگلہ دیش چلے جائیں یا آپ سری لنکا چلے جائیں؟ کہاں چلے جائیں؟ یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ ہوگا یہ کہ یہ لوگ کہیں نہیں جا سکتے, اب ان کو اٹھا کے آپ ریفوجی کیمپس میں لے جائیں گے. سپوز اگر ریفوجی کیمپس میں لے جاتے ہیں تو آپ ان کو آٹا, گندم, چیوی, دال, پتی, چینی, بجلی سیلی سب کچھ فری دیں گے ان کو, اور کس لیے بٹھائے رکھیں گے؟ ہم نے تو افغان مہاجرین کو اس لیے بٹھائے رکھا کہ جیسے ان کے ملک کے اندر حالات صحیح ہو جائیں گے یہ واپس چلے جائیں گے. ایک ہمارے پاس ایم تھا, بے شک 30 سال بعد جائیں گے, 40 سال بعد جائیں گے, مگر ان کے پاس تو ہے نہیں, کدھر جائیں گے وہ لوگ؟ تو وہ ان کے لیے یہ بھی مسئلہ ہے. اب اگر یہ وہ ان کو اٹھا کے علیحدہ سے بٹھا نہیں سکتے تو ان کو کیا کریں گے؟ ماریں گے, قتل کریں گے. 50 لاکھ لوگ قتل بھی نہیں ہو سکتے. پھر یہ ہوگا کہ اسٹیٹس جتنی بھی اٹھی ہیں پھر انڈیا کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ علیحدگی دے دیں کسی بھی اسٹیٹ کو, تو وہی انڈیا وہ بھی نہیں کر سکتے. وہ بھی نہیں کر سکتے. مگر آپ نے یہ بتایا نا کہ 50 لاکھ لوگوں, مطلب 5 ملین کے قریب لوگ ہیں, ان لوگوں کو شہریت دینا بھی کسی ملک کے لیے ایک بڑی بات ہوتی ہے, اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو. یہ بھی تو پہلو دیکھیں آپ. یہ اس ملک کا قصور ہے, اس ملک کی گورنمنٹس کا قصور ہے کہ 50 لاکھ لوگوں کو آنے کیسے دیا. اس وقت بات ہے نا. ایک مثال آپ کہتے ہیں کہ جی انکروچمنٹ ہو گئی, جی انکروچمنٹ ہوگی, بلڈنگ بن رہی ہے, اس وقت اس کو کیوں نہیں آپ نے روکا؟ بن گئی, انہوں نے صوفے رکھتے تھے, پھر تسی آگے پھر آج چلو جی یو آر ویٹنگ کہ کب یہ ہو تو کب ہم کچھ کریں. یہ بیسیکلی یہ حالات خراب کرنے گورنمنٹ کا اپنا وہ ایک بنایا ہوا ایک پلان ہے, وہ کہ کچھ حالات خراب ہوئے, کچھ پاکستان کے ساتھ ٹک ٹک لگی رہے, کشمیر کو دبایا ہوا ہے. اچھا کشمیر, ہاں اس حوالے سے میں یقیناً بات کرنی ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ اوکے سوری, لو جی ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد ہم واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں اسی حوالے سے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم اسٹوڈیو میں جس موضوع کو زیر بحث لا رہے ہیں وہ ہے بھارت کا شہریت کے حوالے سے کالا قانون. اور اس بارے میں ہم جتنے بھی مسلمان ریاستیں ہیں اور مسلمان ممالک ہیں ان کے کردار کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور بحیثیت انسان یہ انسانیت کے خلاف کتنا ایک بڑا قانون بنایا گیا ہے مودی سرکار کی جانب سے, اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. بھارت کی تقریباً 20 کے قریب ریاستوں میں اس وقت احتجاجات اور فسادات جو ہیں وہ برپا ہیں. تو اس بارے میں ہم نے بات کی ہے پروگرام میں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں میجر ریٹائرڈ انور خورشید صاحب موجود ہیں اور خالد راؤ صاحب موجود ہیں. خالد صاحب, وقفے سے پہلے میجر صاحب نے یہ کہا کہ کشمیر کے حوالے سے ذکر کیا. مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ کہیں تھوڑا سا دب سا گیا ہے؟ 170 کے قریب دن ہو چکے ہیں, ابھی تک وہاں پہ کرفیو ہے اور ایک جیل کی طرح کشمیر کو بنایا ہوا ہے, اندر ہی بند کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ کسی بھی ملک میں اگر کسی کا جو پاکستان سے باہر جو ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اور جو پاکستان میں دیکھ رہے ہیں, اگر کبھی آپ نے کرفیو کے دن آپ کو یاد ہوگا وہ کچھ گھنٹے بھی تو وہ کتنے مشکل ہوتے ہیں. اس میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ سارا رابطہ آپ کا ٹوٹ گیا ہے. آپ نے مطلب ہمارے ہاں تو جب یہ سیکیورٹی کے پیش نظر جب ہم صرف موبائل فونز بند کرتے تھے تو زندگی میں ایسا لگتا تھا کہ پتہ نہیں کدھر جنگل میں چلے گئے ہم لوگ. تو وہ بیچارے کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں. تو اس وقت تو انڈیا میں یہ سارے معاملات جب شروع ہوئے ہیں مسلمانوں کے خلاف تو کشمیر کا مسئلہ تو اس کے اوپر بات کرنے والے لوگ ہی شاید چپ ہو گئے. فہیم صاحب, مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ کشمیر کا مسئلہ تو پہلے ہی دبا ہوا ہے. اس مسئلے کو تو مہینہ ہوا ہے اور اس کو اگر مائنس کر دیں تو 4 مہینے پیچھے اگر آپ چلے جائیں تب بھی کشمیری قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں اور ایک محصور جیسے ہوتے ہیں ویسے رہ رہے. وہاں بھی اس مودی بے شرم نے بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے بددیانتی سے کام لیا. حالانکہ وہ جو قانون ختم کیا, یہ جو NRC ہے, یہ تو چلو انڈیپینڈنٹ یہ اپنے طور پہ کر رہا ہے. وہ جو قانون ختم کیا 135 سے, اس میں تو سامنے یعنی دوسری پارٹی بھی تھی, راجہ جو ہے ان سے ایگریمنٹ ہوا تھا کہ جو ہے نا باہر سے لوگ آ کر زمینیں نہیں خرید پائیں گے. جب کسی دوسری کوئی پارٹی بھی شامل ہو کسی معاہدے میں تو آپ اس طرح سے قانون کو ختم نہیں کر سکتے. وہاں بھی اس میں دھونس دھاندلی کے ذریعے یعنی گنڈا کر دیے, یعنی یہ ایک گنڈا ہے, یہ مسلمانوں سے بہت زیادہ تعصب رکھتا ہے. اور میں نے عرض کیا سر کہ یہ انارکی پھیلائے گا پوری دنیا میں. میجر صاحب جو اس سے پہلے بات کر رہے تھے, مجھے یعنی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ جہاں تک امت مسلمہ کے مسلمانوں کی حالت ہے وہ بیدار ہیں, وہ بیدار رہیں گے انشاءاللہ. لیکن جہاں تک حکمرانوں کا تعلق ہے, OIC کی انہوں نے بات کی, ان کا جو سربراہ ہے وہ تو ہے ہی خواجہ سرا, اور اس کا رویہ کشمیر پہ پوری دنیا نے دیکھا ہے. یعنی آپ کے الیکٹرانک میڈیا پہ, اخبارات میں, ہر جگہ اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ہندوستان ہمارا اسٹریٹجک الائی ہے اور اس سے جو ان کے تجارتی تعلق, اور اس بدبخت نے یہ بھی کہا کہ اس کو امت مسلمہ کا مسئلہ نہ بنایا جائے. لیکن جیسا کہ میجر صاحب نے کہا کہ نہیں جی انڈیویجلی سب کہہ رہے ہیں, نہیں, پاکستان, ایران نے پارلیمنٹ میں اس پہ اٹھایا, ان کے سپریم لیڈر نے بھی کہا, مہاتیر محمد صاحب, ترکی کے طیب اردوان صاحب, یہ سب لوگ انڈیویجلی کر رہے ہیں, انڈیویجلی کہا. لیکن ایسے انڈیویجلی اگر آپ ہمت کریں گے تو یہ کلیکٹیو وہ بھی ہو جائے گا. لیکن ہمارے ہاں بھی کچھ حکمرانوں کی طرف سے سلسلہ ایسا رہا ہے کہ وہ رسپانس جو ہونا چاہیے, یعنی امت مسلمہ کی جو ذمہ داری ہے, قرآن ہمیں صاف الفاظ میں کہتا ہے تم کیوں ان مردوں, عورتوں اور بچوں کی خاطر جنہیں ستم گروں کے ہاتھوں کمزور کر دیا گیا ہے جنگ نہیں لڑتے. وہ ستم زدہ افراد کہتے ہیں خدایا ہمیں شہر سے نکال لے اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج دے. لیکن حکمرانوں کا رویہ وہ نہیں ہے جو ہمیں قرآن پیغام دے رہا ہے. حکمرانوں کی مصلحت ہے اس میں,
اور ہمارا اپنا رویہ بھی اس میں. آپ کی رائے یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی فوج کا استعمال کرتے ہوئے جبرن جو ہے ان مسلمانوں کو جو بھی استعمال ہو لیکن ان کشمیریوں کو ریسکیو تو کریں, ان کو بے یارو مددگار چھوڑا ہوا ہے. مگر ان کے لیے دیکھیں نا, ایک مظلوم کے ساتھ دیکھیں کسی کا ساتھ دینے کے لیے نا وہ 3-4 حالتیں بھی بتائی گئی ہیں دین اسلام میں. تو ایک حالت یہ کہ آپ اگر کم از کم زبان سے اس کا ساتھ تو دیں, آپ برے کو برا تو کہیں. نہیں تو اگر آپ اس پوزیشن میں ہے کہ آپ صرف زبان سے وہ کریں گے تو پھر آپ یہ یعنی بڑی بڑی باتیں نہ کیا کریں. آپ کو نہیں لگتا کہ ہم اسی پوزیشن میں ہیں جو ہمارے جو معاشی طور پہ حالات ہیں, جو سیاسی طور پہ حالات ہیں, جو بین الاقوامی سطح پہ عالمی طور پہ جو پاکستان جن مسائل کا شکار ہے وہاں پہ سر آپ کے کیا پاکستان یہ سارا کچھ چھوڑ کے روٹی ہے نہیں, جنگ کرنے سر آپ کے پڑوس میں ایک ملک ہے 40 سال سے سینکشن لگی ہوئی ہے, اگر 100 روپے آپ وہاں لے کے جائیں نا تو بیگ بھر کے لے آئیں, اس کی کرنسی کا یہ حال ہے. وہ تو سب کو للکارتا ہے, سب کو کہتا ہے میں جواب دوں گا اور جواب دیتا ہے. تو ہمیں کوئی موت آ گئی. افغانستان جیسا بن جانا چاہیے. افغانستان جیسا نہیں بننا, میں ایران کی بات کر رہا ہوں. اچھا, ایران جواب دیتا ہے, ایران کھڑا ہوتا ہے اور وارن کر کے جواب دیتا ہے. کیا وہاں پر قیامت آ گئی, لوگ مر گئے. غیرت اور حمیت کی بات ہوتی ہے سر, یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے. یعنی وہاں پر مسلمان محصور ہے اور مسلمانوں کے بارے میں کیا احکامات ہیں, رسول خدا نے کیا کہا ہے وہ بھی ان کو پتہ ہے. مگر ایران نے بھی اگر اپنے پارلیمنٹ میں اگر اس طرح کی بات کی ہے, آپ نے کہا ایران نے بالکل کی ہے آن میڈیا. اوکے کی ہوگی بات اگر کی ہے تو مگر ان کے بھی جو کاروباری تعلقات ہیں, مفادات ہیں, وہ بھارت کے ساتھ بہت زیادہ ہیں. انہوں نے اپنے کاروباری اور تعلقات کی پرواہ نہیں کی, یعنی دیگر ملکوں نے کی. اگر وہ کرتے تو یہ بات نہیں کرتے نا بھائی. انہوں نے یہ بات کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہمیں کاروباری تعلقات سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور ہم مذمت کرتے ہیں. اور انہوں نے مذمت کی, اپنے پارلیمنٹ میں بھی کی. تو مذمت تو ہم بھی کر رہے ہیں. اقوام متحدہ آپ کے دیکھیں نا, وہ اتنے بڑے فورم پہ جو وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ جا کے اسلاموفوبیا اور کشمیر کے حوالے سے مودی کے چہرے کو بے نقاب کرنے کے بارے میں بات کر رہا ہوں. وہ کہاں مذمت کر رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں ہم ان کے اسٹریٹجی کا لائے ہیں. ہم ان دسو میجر صاحب. جی مذمت جہاں تک ایران کی بات کی انہوں نے کہ ایران 40 سال سے آنکھیں بھی دکھا رہا ہے, وہ بھی کر رہا ہے. آپ کے سامنے پیچھے کیا ہو گیا, کشمیری جو ہے بیسیکلی کشمیری پاکستانی نہیں ہے, وہ ایک انڈیپینڈنٹ اس وقت ایک متنازع ہے. نہ وہ ہندوستان کا ہے نہ وہ پاکستان کا ہے. کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے. ہم کشمیریوں کو پاکستانی اس وقت نہیں کہہ سکتے جبکہ وہ پاکستان میں سارا دونوں کشمیر پاکستان میں ضم نہ ہو جائیں. پہلی بات, نہ ہم ان کو ہندوستانی کہیں گے, نہ وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ہمارا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کا اپنا جرنیل شہید ہوا, ایران نے کیا جواب دیا؟ دوسرے تیسرے دن ایران نے کہا کہ اوکے اٹس اوکے, ہو گیا مسئلے تو ہوگی. تو اسی طرح کہ آپ ایک بہت بڑا ملک ایران گورنمنٹ لیول پہ, ہماری گورنمنٹ لیول کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ ایران کی گورنمنٹ اور ایران کی عوام ایک ہیں. ہماری گورنمنٹ اور ہماری عوام ایک کبھی نہیں ہوئے. مجھے نہیں لگتا آگے پتہ نہیں کب ہوں گے. پچھلے 5 سال, اس سے پچھلے 5 سال اور ابھی 2 سال ہماری عوام اور گورنمنٹ ایک پیج پہ نہیں آئے کبھی بھی. اور انہوں نے سم دیکھ لیا ایران نے کہ جنگ جو ہے ناگزیر نہیں ہے, جنگ ضروری نہیں ہے. اب جنگ سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. انہوں نے ایک راکٹ مارا, بات ختم کر دی. کیا آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی جا کے وہاں پہ اٹیک کرے یا کچھ ایسی کرے جو کہ انڈیا چاہتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو, ریٹیلیشن ہو؟ اگر پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا, پہلے تو کرے کیوں نا, ریٹیلیشن بنتی نہیں ہے. صحیح ہے, وہ بنتی نہیں ہے. اگر لائن آف کنٹرول جو ہے اس کو کراس کرتا ہے انڈیا اور یہاں آ کے کچھ بھی کرتا ہے تو اس کا ریٹیلیشن ہوتی ہے. جس طرح وہ ان کے ہم نے وہ جو 27 فروری کو جو جہاز گرائے تھے, تو وہ پاکستان کا ایک بنیادی حق ہے اور اس کو پوری دنیا کے اندر, یونائٹڈ نیشن کے اندر پاکستان کو کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. اچھا, اور اگر پاکستان کشمیر کے اندر جا کے یا آسام میں پاکستان کا کیا کام ہے آسام میں جا کے کچھ کرنے کا, یا اس کا کیا کام ہے بلوچستان میں آ کے کوئی بات کرنے کا؟ انڈیا کا کوئی حق نہیں بنتا انڈیا کا. مگر سر ہمیں اپنے پھر ہماری سرحدیں محفوظ نہیں ہے کیا؟ وہ اتنی آسانی سے کس طرح یہاں پہ آ کے بلوچستان میں اپنا جو شر جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں؟ نہیں, وہ تو دیکھیں یہ تو ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے اپنی ہر کنٹری کی ہے. ملکوں کے لوگ ہوتے ہیں, وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آئیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کے لوگ آئیں. یہ تو اپنے جو میر جعفر میر صادق ہوتے ہیں یہ ان کے کام ہے.
صحیح یہ اپنے میر جعفر اور میر صادق ہوتے ہیں. یہ جو کلبھوشن سنگھ یہ تو ہماری انٹیلیجنس کی ان کی ذمہ داری ہے نا کہ ان کو پکڑ کے لے کے آئیں. یہ تو ہر ملک میں یہ ہوتا ہے. انٹیلیجنس والوں کا کام ہے کہ ایسے لوگوں کو پکڑیں, اور وہ بھی انٹیلیجنس والے ہوتے ہیں. تو اس وقت ہماری ISI کس نمبر پہ آتی ہے دنیا میں؟ ٹھیک ہے نا. اسی طرح باقی جو دنیا کی یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں, ان کے ایک سٹیٹس ہے, ان کے ایک معیار ہے دنیا کے اندر. اسی طرح وہ اپنا کام کرتی ہیں. کسی کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ بڑی تھکی ہوئی ان کی انٹیلیجنس ایجنسی اور دوسرے کی بڑی اچھی ہے. سب کی ہوتی ہیں, سب کرتے ہیں اس طرح, اور اس کو سب کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے. یہ تو معاملات چلتے آئے ہیں, یہ تو صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں. جی راؤ صاحب, آپ کیا خیالات رکھتے ہیں اس بارے؟ دیکھیں, میں سر یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ ملکی مفاد کی تناظر میں سوچیں گے تو پھر ٹھیک ہے, ان کی بات صحیح ہے. لیکن اگر آپ بینگ مسلم سوچیں گے اور بینگ اسلام سوچیں گے تو پھر ہماری ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی. اور ذمہ داری کا دار و مدار طاقت اور قوت پر نہیں بلکہ علم و آگہی پر ہوتا ہے. اس وقت بینگ مسلم تو شام والا جو واقعہ ہوا ہے, جب سعودی عرب نے وہ شام پہ کچھ میزائل وغیرہ داغے اور وہ جو سارا معاملہ ہوا, یمن سوری معافی چاہتا ہوں, تو اس وقت بھی کوئی واضح طور پہ تو جو مسلم ریاستیں ہیں ان کی طرف سے کوئی بیانات نہیں آئے, اور ایون پاکستان کی طرف سے بھی کوئی ایسی واضح سٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ ہم مذمت کرتے ہیں یا سعودی عرب صاحب آپ نے غلط کیا. مگر 180 ڈگری الٹا, یہاں سے کوئی فوجیں بھیجنے کا مسئلہ ہو رہا تھا. جی تو وہ یمن, بلکہ وہاں تو جو ماشاءاللہ سے 34 ملکوں کا جو اتحاد ہے جس کی سربراہی جی پاکستان کو سونپی گئی, راحیل صاحب کر رہے ہیں, انہوں نے جو ہے وہ یمن کے یعنی مسجدوں پہ اور بچوں پہ تو بم مارے ہیں, لیکن کبھی ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اسرائیل کے حوالے سے کوئی بیان ہی دے دیں. چلیں اگر وہی آپ اپنی بات کو نہیں سر, میں اپنی بات کو نہیں, میں نے کہا نا کہ کچھ سب نہیں ہے سر, سب نہیں, یہ کچھ دیکھیں جب آپ کا ملک اور آپ کی قیادت جو ہے اتنے سر دلدل جیسے مسائل کے بیچ میں پھنسی ہو, اس وقت ہم سارے کام چھوڑ, آپ کو پتا ہے یہاں پہ روٹی کے مسئلے بن گئے آپ کے ملک میں, آٹا جو ہے وہ 250 سے 850 روپے ہو گیا ہے. سر میں آپ کو, آپ کہتے ہیں گولیاں چلے گئے جا کے بارڈر پہ, میں یہیں پہ, ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں نا. سر کیا کہہ رہے ہیں, یہ جو ہے نا, یہ بھی ایک بحران پیدا کیا گیا ہے جان بوجھ کے. میں کہتا ہوں نا, جیسے کشمیر کے مسئلے کو دبانے کے لیے آسام کا مسئلہ شروع کیا گیا, اسی طرح یہ مسئلے بھی کہ آپ لوگ اپنے معاملات میں پھنسے رہے ہیں, آپ اٹھ کے کشمیر کی بات نہ کر سکیں, آپ کسی اور چیز کی بات نہ کر, اپنے آپ کو یہ جان بوجھ کے آٹے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ بحران کریٹ کیے جاتے ہیں. یہ ایک اسٹریٹجی ہے. ہم اتنے طاقتور کب ہوں گے کہ یہ مصنوعی طور پہ بحران پیدا کرنے والی طاقتیں ناکام رہے؟ یہ تو میں تو کتابوں میں پڑھتا آیا ہوں, 1400 سال پہلے, 2000 سال پہلے, 2500 سال پہلے, جتنا جہاں پڑا ہے, یہ مسائل چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے. یہی ایک اسٹریٹجی ہے یہ چلانے کی. اور دوسری بات شروع میں کی تھی, ایک بڑی جو کنٹریز ہوتی ہیں, میجر کنٹریز, بڑی جو طاقتیں ہوتی ہیں, بے شک سلطنت عثمانیہ اور سلطنت وہ, ان کو وہ چاہتے ہیں کہ ڈیوائڈ اینڈ رول. صحیح, ابھی بھی ڈیوائڈ اینڈ رول, اور مسلم امہ کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. پہلے ان کو ڈیوائڈ کیا ہے صحیح طریقے سے, پھر یہ کاروائیاں شروع ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی ساری ملکوں میں. تھینک یو سو مچ ہمیں صاحب, آپ تشریف لائے. خالد صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ, آج ہم نے موضوع پہ بات کی اور بہت ساری جو آگاہی ہمیں ملی کہ اس موضوع کے حوالے سے. اور میں صرف پروگرام کے اختتام میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں آپ اور مجھے, ہم سب کو مل کے ایک ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں چھوٹے چھوٹے ایشوز کو, مسائل کو بھلا کے متحد ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہم بھی ایک دوسرے کو ان کی بولیوں, ان کے کپڑوں, ان کے رہن سہن, ان کی رسومات اور ان کے فرقوں اور نظریاتی طور پہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے ایک مونسٹر کی طرح بیچ میں لے آئیں گے تو اس میں کسی کا فائدہ نہیں ہے, فائدہ صرف دشمن کا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو متحد رکھے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم چھوٹی موٹی جھگڑوں کو بھلا کے ایک ہو جائیں. فہیم عباس کو, نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ دوستوں سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.